جی نے بہت عمدہ درس کیا تھا روزوں کے فضیلت کے مطابق، تو اللہ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھ کر اور خوب عبادت کرنے والے بنا دے، اور رمضان کے مہینے میں ہم کپڑوں میں، بیکار وقت میں، اس میں ضائع نہ کریں، بلکہ اسی مہینے میں جو آپ کا لینا ہے جو بھی ہے نا، آپ اسی مہینے میں ختم کر دیں، تاکہ اکثر اسی تیاری میں نا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس مہینے میں ہی میں سارے چیزوں کو ختم کر دیتی ہوں۔ کیوں؟ حالانکہ میں نے رجب کے پہلے سے ہی گھر کی صفائی کے متعلق، اکثر ہمارے عورتوں کا ہوتا ہے شیڈول، اور کپڑوں کے متعلق، ہر چیز کے متعلق میں نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہی میں نے شروع کر دیا تھا کہ اپنے نفس پر کیا کیا چیزوں کی تیاری کرنا ہے، جیسا کہ الحمدللہ میں بہت سارے چیزوں کے آپ کے سامنے بھی پارا کا حفظ ہو یا اس کا صحیح کرنا ہو۔ یہ مہینے میں جو ہے نا انشاءاللہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں چھوٹی مختصر سی، کہ ہم استغفار پر غور کرتے ہیں۔ کیونکہ استغفار ایک عظیم نعمت ہے محترم سامعات، ایسی نعمت ہے جس سے اللہ رب العالمین قربت الہی ملتی ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں، اور ہمارے گناہ کیا ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ معاف ہونے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سورہ نوح کی آیت میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہے نا، استغفار جو کثرت سے کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کامیاب کرتا ہے۔ کیا ہے؟ جو شخص استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کرتا ہے، معاف ہی نہیں بلکہ اس کی غلطیوں کو کیا ہے؟ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ اس کے اوپر دھیان نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زائد بار استغفار کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ 70 بار سے زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر کیا ہے؟ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کتنے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمیں کیا ہے؟ توفیق بھی نہیں ہے اس کی کہ ہم اپنے گناہوں کا کیا ہے؟ اس کو گناہ کو ہم ٹٹولے، جاننے کی کوشش کریں کہ ہم سے ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ہمارے گناہوں کا اعتراف کر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کیا ہے؟ توبہ بھی نہیں کرتے، ہم نہ جانے کون سی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے، کیونکہ 15 شعبان سے پہلے، کیونکہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ضرور انشاءاللہ شعبان کے متعلق آپ کے سامنے ساری تقریر رکھوں گی انشاءاللہ۔ کیا ہے نا، 15 شعبان کو اللہ رب العالمین ہر اس شخص کی مغفرت کرتے ہیں سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اب ہمارے دل میں کینہ ہے کسی کے متعلق یا کیا ہے، یہ سب ہمارے دل کے جو راز ہیں ہم ہی جانتے ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کیا ہے؟ اس کو کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ دل کی بیماریوں میں سے ہے۔ اگر اس بیماری کو ہمیں دور کرنا ہے تو صرف اور صرف ہمارے دل سے کیا ہے؟ کینے کو نکالنا ہے۔ اس سے پہلے 15 شعبان سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ توبہ استغفار کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کیوں؟ صحابہ اکرام کو اگر آپ دیکھیں گے، معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے آپ پاک کر دیجئے، طاہرنی، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ، جا کر کہے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو۔ تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر واپس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ اللہ سے کثرت سے توبہ کرو، اللہ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تم استغفار کرو۔ پھر سے جاتے ہیں، پھر سے واپس آتے ہیں، اور پھر سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اسی طرح 4 بار ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول پوچھتے ہیں میں کس چیز سے تمہیں پاک کروں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ زنا سے پاک کر دیجئے۔ میں تو بتانے کا مقصد ہے کتنا خوف تھا ان کو کہ دنیا میں کیا ہے یہ سزا کو پا لینا پسند کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کیا ہے؟ چھپ جائے، کسی کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو جب وہ گناہ کرتے دروازے پہ لکھ دیتا تھا کہ یہ گنہگار ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو کیا ہے؟ چھپا کر رکھا ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کس چیز سے تمہیں میں پاک کروں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے نا آپ زنا سے پاک کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم کیا سچ میں ایسا کیے ہوئے ہو؟ تو کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں لوگوں سے کیا ان کا ذہنی مطلب کہ ان کا ذہن ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا کو کیا ہے؟ رجم کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول ان کی دھڑ سے ان کی گردن کو اڑا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول جب فجر کے وقت مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ سے کہ تم کیا ہے؟ ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ کو لوگوں میں تقسیم کیا گئے، ایک گروہ میں تقسیم کیا گئے
किया जाए तो क्या है, काफी नहीं होगा, बल्कि इतनी इन्होंने अल्लाह के पास क्या है, तौबा की है। अल्लाह अकबर। हमें इससे क्या पता चलता है कि ये लोग है ना दुनिया में अपनी सजा को ले लेना पसंद करते हैं। इसीलिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जब उन्होंने, उनके बेटे ने शराब हराम होने के बाद मुल्क शाम में, शायद मैं बताकर हूँ आपको, मुल्क शाम में जब गए थे तो वहां पर है ना सेंधी, जैसे कि खजूर के दरख्त को बांधते हैं, थोड़ा उसमें नशा होता है, तो क्या है उस शराब को पी जाते हैं। तो उस वक्त जो शाम के गवर्नर थे, उन्होंने इनको 40 कोड़े लगाए थे, क्योंकि शराब की सजा क्या है, 40 कोड़े हैं। 40 कोड़े लगाए। जब उमर रजी अल्लाह उनको मालूम हुआ तो इन्होंने एक सवारी यहाँ से मदीने से रवाना की और वहां से बुला भेजकर कहा कि है ना मैं फिर से 40 कोड़े तुम्हें लगाऊंगा। तो बेटा पूछता, अब्बा ये ज्यादती हुई। तो कहते हैं, मैं, वो जो मुल्क शाम का गवर्नर है, उसे मालूम है कि तुम किसके बेटे हो, उमर रजी अल्लाह उनके बादशाह वक्त, खलीफा वक्त के बेटे हो, दूसरे खलीफा के बेटे हो। और जो जल्लाद तुमको 40 कोड़े लगाया है उसे भी मालूम है कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है और उसने नरमी बरती होगी। मैं तुम्हें 10-10 कोड़े पर 4 जल्लादों को रखूंगा।